محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ شیطان اپنے چہروں کو اکٹھا کرتا ہے نا ڈیلی، جب ڈیوٹی کے بعد جب آفس سے گھر آتے ہیں شیطان کے چہرے، شیطان پوچھتا ہے بھائی بتاؤ آج کیا کارنامے کیے۔ چیلا بتاتا ہے جی میں نے ماں باپ کے بچوں کے درمیان جھگڑا کرا دیا، کہا چل سائڈ پہ جا۔ دوسرا بولتا ہے میں نے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرا دیا، کہا چل تو بھی سائڈ پہ جا۔ تیسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا۔ شیطان کو گلے لگاتا ہے، چومتا ہے اور باقیوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے سیکھو اس سے، اور سیکھو کو اس سے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، کل طلاق ہو جائے گی، طلاق ہونے سے دو خاندان نہیں ملیں گے، اس کے ماں باپ اس سے نہیں ملیں گے، اس کے ماں باپ اس سے نہیں ملیں گے، اس کے رشتہ دار اس سے نہیں ملیں گے، اس کے رشتہ دار اس سے نہیں ملیں گے، لڑائی ہوگی، لڑائی میں ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے، پورا معاشرہ بھی بگڑ جائے گا اس سے۔ ایسے کام کرتے ہیں، سیکھو اس سے۔ جب کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے نا، جو تیسرا ہوتا ہے وہ بعض کا شیطان ہوتا ہے، جو اس تیسرے سے بچنا ہے۔ تو جو تیسرا شیطان بیچ میں ہوتا ہے وہ حالات خراب کر کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، طلاق ہو گیا، طلاق ہونے کے بعد جو سامان لینے کی لڑکی کا جو جہیز گھر گئے ہیں اس کے لڑکے کے، وہاں کسی بات پہ بحث ہو گئی، گولیاں چل گئی، 4 بندے ایک کے مر گئے، 3 بندے ایک کے مر گئے، کتنے خاندان رسوا ہوئے۔ بات کہاں تک پہنچی، وہ لوگ گھر چھوڑ کے بھاگے، وہ لوگ گھر چھوڑ کے بھاگے، ان کے گھر میں جوان موتیں ہو گئی۔ صرف 2 فردوں میں درمیان، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ وہ طلاق کہاں تک نوبت جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سفر کرتے ہیں طلاق کے بعد اولاد۔ اسی اولاد میں سے بہت سے لوگ نشے پہ لگ جاتے ہیں، اسی اولاد میں سے بہت سے لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں، دماغی مریض ہو جاتے ہیں، لڑکا یا لڑکی ہوں، کچھ تخریب کار بن جاتے ہیں، فسادی بن جاتے ہیں۔ اور طلاق کے بعد جو دکھ تو دونوں کو ہوتا ہے، معاشرے میں عورت کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ اس کی غلطی ہے، لیکن دکھ دونوں کا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا قانون ہے اس میں 10 سال تک کسٹڈی دی جاتی ہے اولاد کی ماں کو، اور شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا۔ ماں پھر بھی آ کے اپنے بچے سے پھر بھی وہ 100 باتیں کرتے ہیں، اس کے نخرے اٹھائے، اس کو تیار کرنا، اس سے باتیں کرنا، اسے اپنا دل ہلکا کر لیتی ہے۔ عورت پھر بھی جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے باتیں کر کے، عورتوں سے باتیں کر کے دل ہلکا کر لیتی ہے۔ مرد میں یہ کوالٹی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ 2 دوست 1 گھنٹہ بیٹھے رہے تو تیسرے دوست نے پوچھا آپ گھنٹے سے بیٹھے ہو، کیا بات کی؟ کہتے کوئی بھی نہیں۔ یعنی کہ وہ مرد جس کے طلاق ہونے کے بعد دوست کے پاس بیٹھا ہے 1 گھنٹہ بانٹنے کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی۔ مرد ہر ایک سے اپنا دکھ شیئر نہیں کر سکتا۔ مرد میں وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے جلدی فری ہو جائے۔ عورتیں اور جو نہ جاننے والی عورتوں اس سے بھی گھنٹہ بات کر لیتی ہے، مرد اس طرح نہیں کرتا۔ مرد اس کی وجہ سے سائیکو ہو جاتا ہے۔ رشتہ تو دونوں کا کبھی نہ کہیں ہو ہی جائے گا، کہیں نہ اچھی جگہ ہو جائے گا، لیکن سفر کرے گی اولاد۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا کہ شوہر اور بیوی جب صبح کے ٹائم ناشتے کے وقت دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا یہاں تک پہنچا تو شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور شام کو مجھے نظر نہ مت آنا یہاں سے، میرا دماغ خراب تھا، میں تم نے شادی کر لی۔ اب وہ چلا جاتا ہے کام پہ تو بیوی اپنے ماں کو فون کر کے کہتی ہے میں آ رہی ہوں گھر پہ، میں نہیں رہوں گی، یہ سائیکو ہے، دماغ کام نہیں کرتا، مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے بیٹا یہاں پہ کیا کرو گی، سمجھاتی ہے اس کو۔ اس کے بعد باپ اس سے فون پکڑ کے باپ بیٹی سے کہتا ہے بیٹا دیکھو آپ چلو آپ طلاق لے کے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بھائی بھابھیاں آپ کو یہاں جینے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد فرض کرو آپ کی دوبارہ شادی تو کرنی ہے، وہی تو مرد ہوگا، اب پتہ نہیں وہ آپ کو اس طرح وہ بھی اسی طرح نکل آئے تو پھر کیا کرو گی؟ بیٹا اگر ہو سکتا ہے آپ کی بھی غلطی ہو، آپ بھی تھوڑا اپنے پر غور کرو، شاید دونوں میں جھگڑا ہوا تو غلطی ایک بندے کی نہیں ہوتی۔ لڑکی کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی مجھے مان تو اپنے باپ کے گھر پہ نہیں ہے جو ماں اپنے شوہر کے گھر پہ مان ہے۔ وہ لڑکی جو ہے سوچتی ہے، گھر کی صاف ستھری کرتی ہے، اپنے شوہر کے پسند کا کھانا بناتی ہے، سویٹ ڈش بنا کے تیار کر کے ریڈی کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ شوہر شام کو گھر آتا ہے، دیکھتا ہے گھر کی حالت بدلی ہوئی ہے اور بیوی بھی گھر پہ ہی ہے، سلام دعا ہوتی ہے، بیوی سے ملتا ہے،
وہ کہتی ہے کھانے بھی ٹیبل پہ آ جائے کھانا کھانے، کھانا کھاتا ہے، بڑا مزے کھانا لگتا ہے، سویٹ ڈش کھاتا ہے، پھر بیوی سے کہتا ہے کہ سوچتا ہے یار میری بھی غلطی ہے، پھر بیوی سے کہتا ہے بعض اوقات آفس کی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی باہر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے میں غصہ تمہارے اوپر نکال دیتا ہوں، تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتی ہے نہیں مجھے کیا پتہ ہوتا ہے آپ کس ٹینشن میں، کس پریشانی میں، کس کر میں گزر رہے ہیں، اور میں آپ سے ہر وقت نا جلی کٹی سناتی رہتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دینا۔ اب دونوں کی معافی سے گھر بچ جاتا ہے، تیسرا بندہ نہیں بیچ میں آتا، کچھ صلح کرانے والا میں تم اور تیسرا بندہ رشتہ دار، کچھ چودھری پنچایت نہیں بیٹھتی، آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ اگر وہ تیسرا بیٹھے گا تو وہ بات اس کی جو کسی صرف دو بندوں کو پتہ ہے، پورے معاشرے کو پتہ چل جاتی ہے۔ بعض عورتیں اپنے شوہر کے سارے عیب بتا دیتے ہیں کہ یہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور بعض شوہر ایسے کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے عیب بتا دیتے ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم کو ہمیشہ اس تیسرے بندے سے بچنا ہے۔ وہ تیسرا بندہ شیطان ہے۔ میاں بیوی کے دوران جو جھگڑا ہوتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے تیسرا شخص۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کو، خاص طور پہ لڑکیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں۔ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔